24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 22 کی تلاوت کی تھی۔ اس دن بقیہ آیات انشاءاللہ سمجھ جائیں گی۔ اس مقام کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، جیسا کہ آیت نمبر 21، 20 اور 21 نے ہمارا جناب سماعت فرمایا کہ جسم دے اعضاء انسان دے جلد اکھا کن دیگر جسم دے اعضاء انسان کے خلاف کل روز حشر گواہی دیں گے، اقرار کرو گے مالک یہ سنسار کچھ کیتا ہے۔ اس آیت کے اندر رب کائنات ارشاد فرمایا پھر تو یہ لکھا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، یہ جو رب نے گواہ بنائے ہوئے ہیں نا، اینا گواہاں تو چھپ جا، جیسا کہ مکان بھی ساتھ لفظ درس کر دیتا سی کہ انسان اگر تو گناہ تو باز نہیں آنا پھر اپنے ہاتھ بھی اتار دے، اپنے پیروں بھی اتارا، اپنی اکھاں بھی، اپنے کن بھی، جلد بھی، جسم بھی اتار کے سائڈ پہ رکھ لے تاکہ گواہی تو نہ کوئی دے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو پھر جڑی چیز ممکن ہے پھر سب ادھر پلٹنا چاہیے، سب پھر گناہ تو رک جانا چاہیے، اللہ عز و جل کی نافرمانی تو رک جانا چاہیے۔ اور یاد رکھنا ہے اللہ پاک کی فرما برداری کے اندر اس دنیا کے اندر بھی عافیت سلامتی ہے، قبر کے اندر بھی عافیت اور سلامتی ہو جائے گی، یوم حشر بھی اسی مطمئن ہوں گے، اسی کامیاب ہو جاؤں گے اگر اسی گناہ تو رک جائیں گے۔ اور رب کائنات قرآن پاک کے اندر جا بجائے ارشاد فرمایا میں کہی ضرورت نہیں ہے اپنے بندے کو عذاب دے دلائن شکر تو اگر یہ شکر گزار ہو جائے، اگر گناہ تو رک جائے، میری نافرمانیاں تو رک جائے، پھر میں کیوں عذاب دے مانگا؟ پھر تو میں تے راضی آئے جو واسطے انعام و اکرام نے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، رب کریم نے ارشاد فرمایا میں گواہ ایسے بنا دیتے نے جنہ دے گرو تو چھپ نہیں سکتا، تو اپنے کنا دے گرو، اپنی اکھا دے گرو، اپنے جسم دی جلد گرو کیویں سے چھپ سکنا ہے وہ اتار دے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، تو یہ گمان کی کہ بیٹھا ہے ان اللہ لا یعلم، اللہ تیرے کموں کو نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، جو بڑی بے دردی دے نال تو گناہ کرنا میں پیا، تو اپنی جان تے ظلم کرنا میں پیا۔ بظاہر انسان کیا لگی کہ میں رب کی بات نہیں منی، میں فلاں نال زیادتی کی کہ فلاں والی کچھ کیتا ہے، لیکن حقیقت وہ کدے نال کر رہے ہیں؟ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ کیا رب کریم نے سانو اپنے سجدے والے واسطے بنایا؟ جی ہرگز نہیں۔ وہ ایک پہلا بار اٹھا کے لکھو فرشتے نے عرض کی کسی مالک اگر تیرا مقصود اپنی تسبیح و تحلیل ہے تو یا اللہ سی بے شمار ایسی نے کڑی دی کڑی 2-4-5 منٹ دی نماز مکاتے ہو مارتے ہیں تو فرشتے ملائکہ جب تو اللہ کریم نے فرشتوں کو پیدا فرمایا کہ فرشتہ قیام دیتے نا وہ تا قیامت کے قیام چ رہنا، وہ کی کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے، تسبیح و تحلیل کر رہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور جڑا فرشتہ رکوع دی جو ہمیشہ رکھتا اسی طرح جڑی ساری نماز دیاں اداواں نے تمام فرشتیاں دی اداواں نے، اور ہر فرشتہ جس حال کے اندر ہے وے تا قیامت نے اسی حال کے اندر رہنا ہے۔ تو کیا فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے وے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف سانو سجدے واسطے نہیں بنایا، اگر اسی نہ بھی سجدے کریں گے نا تو رب دی ربوبیت کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک دنیا کی پارلیمنٹ تے نہیں
تو دنیا کا صدر یا وزیر اعظم سے نہیں کہ اگر عدم اعتماد آ کے تو وزارت الخطرہ پہ جائے گا. نانا اللہ احکم الحاکمین. جس طرح پہلے اپنی شاید شان موجود عالمی اور ہمیشہ رہے گا، بلکہ کل من علیہ فان، ایک وقت آئے گا کائنات فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کی ذات جلال و اکرام والی اپنی شاید شان قائم ہوگی، وہ باقی رہے گی ذات. لہذا میرے بھائی اگر سجدے کا بھی حکم کیتا، قیام رکوع سجود کا حکم کیتا، تو تیرے فائدے واسطے، تیرے بھلے واسطے کہ تو میرے حکم کی تعمیل کر، مطلب یہ نام و کرام تیرا نواسے. ورنہ اللہ کریم سارے سجدے کا محتاج نہیں. بہرحال رب کائنات نے ارشاد فرمایا انسان تیرا یہ عقیدہ جڑا تو اپنے ذہن کے اندر بنائی بیٹھا ہے نا کہ میرے رب کو میرے کماں کا کیڑا علم ہے. آیت نمبر 23 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. جڑا تو گمان کی بیٹھا ہے، جڑا تو ذہن بنائی بیٹھا ہے، یہ ذہن جڑا نا، یہ عقیدہ، یہ ذہن، یہ تیرا بصیرہ بربکم ارداکم جڑا تو اپنے رب کے متعلق بنایا ہے، تنو فاصبحتم من الخاسرین. بہت بڑے نقصان تو ہو جائے گا، بہت بڑے گھاٹے میں ہو جائے گا. اللہ کیا یہ زندگی دوبارہ ملنی ہے؟ سب ایک سانس جڑا نکل گیا نا وہ زندگی جو کاٹ گیا. یاد رکھو مشکی کا پانی کا بھر لو، وہ مشکی کا دیوار کے نال کسی بھی چیز نہ لٹکا دو، اس مشکیزے کے اندر ایک چھوٹا جا سوراخ کر دو اور اس سوراخ کے راستے پانی نکلنا شروع ہو جائے. وہ ایک قطرہ مظاہر ایک قطرہ ہے نا، لیکن قطرہ قطرہ کر کے نکلتا رہے گا، بالآخر مشکیزہ خالی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اور میرے بھائی اس چمڑے کے اندر بھی رب کریم جی تیری زندگی ہے نا، وہ اول روز تو یہ اندر بند کی ہوئی ہے، وہ سانس بھی صورت کے اندر ختم ہو رہی ہے. جی ختم ہو رہی ہے نا انہیں واپس نہیں آنا. جتنا ٹائم اللہ پاک نے انسان دے کے بھیجا ہے نا، جب وہ ٹائم پورا ہو جانا ہے، بلئی وخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب تھوڑی موت کا ٹائم آ جانا ہے تو پھر ہرگز دم پھر وقت نہیں ملنا. یہ نہیں کہ اللہ تیری معاف فرمائے جڑا سب سمجھ لیا ہے جیسی اپنی مرضی نال ہی مرنا، جو اپنی مرضی نہ تو اپنی مرضی نال آیا میں نہ اپنی مرضی نال تو جانا ہے، تو پھر 2-4 دن کی زندگی کے لیے بھی اپنی مرضی نال نہ گزار، یہ بھی اس رب کے حکم کے مطابق گزار. رب کائنات فرمایا اگر تو یہ عقیدہ بنا لے ایک چھوٹی سی بات، جب بندہ یہ اپنا یقین کر لے نا کہ میرا رب دن کے اجالے میں بھی میرے اعمال کو دیکھ لے، جب رات کے اندھیرے کے اندر بھی وہ صحیح طرح بھی پھر بندہ گمراہ نہیں ہوگا. تو جب یہ عقیدہ بنا لے کہ انہوں نے کون بھی ہدا مل گیا، یقیناً بندہ گمراہی کی طرف مل جائے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کے اندر ایک سوال ہی آیا کہ کوئی نصیحت فرماؤ. آپ نے فرمایا میرے واسطے نصیحت یہی ہے کہ تو گناہ نہ کریں، اگر تو گناہ کرے تو اچھے کر کہ جنگلوں کوئی ویٹ کرنا. بندے کو عادت سے جب وہ گناہ کے واسطے اٹھیا تو اندروں آواز آتی، ہر بندے کے اندر جس کا نام ضمیر ہے، بھاوے وہ بندہ نیکوکار ہے بھاوے وہ گناہگار ہے، ہر بندے کے اندروں آواز آتی ہے کہ بندے ایک کم گناہ نہیں نہ کر، کیونکہ ان کی آواز ہے کم سے بہنا سا رہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے ان کی آواز زوردار ہوتی ہے، کہ جڑا گناہگار ہے ان کی آواز آتی لیکن آواز مطلب ہوتی وہ بھی وجہ محض کرتا ہے. ہر انسان کے اندر روح موجود ہے، روح کی خسار اللہ پاک نے اپنی عبادت چل کی. جڑا متقی پرہیزگار اور عبادت الہیات کے اندر مصروف رہتا ہے وہ دا روحانی قوت جڑی ہے وہ مضبوط ہے. جب اندروں آواز آئے گی تو اس مضبوط آواز آئے گی، اس حساب سے آواز آئے گی. جڑا بندہ جنہوں تسی کھانا ہی نہ دیو، جڑا بندہ بخار ہوئے
تو بھوک نال کمزور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر روح نو تسی دی غذا نہیں دے رہے تے آواز تے پھر بھی آئے گی لیکن وہ آواز کمزور ہوگی. تو اس واسطے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے وہ دفاعی قوت جڑی ہے مضبوط ہے. جب نفس اور شیطان حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ دفاع مضبوط ہے، انسان گناہ تو بچ جاتا ہے. کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی میں بڑا نیکوکار ہوں، تو میں شیطان کے حملے سے بچ جاتا. اپنے اندر نفس جو ہے کہ حملے سے بچ جانا ہرگز نہیں بچ نہیں سکتا. بس صرف فرق یہ نہ سارا ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی یاد کے اندر مستمرک رہنے والا ہے تو دا روح مضبوط ہے، وہ روک لے گا گناہ. بہرحال آتش کا جیسا کیسے کریں گے رمی؟ جب اگر اسی عقیدہ بنا لیے کہ میرا رب دیکھنے والا ہے، بتاؤ کیا جب انہیں ایسی جگہ چلا گیا کمرے جو بند ہو گیا اندروں آواز آتی ہے رب دے اتنے بھی ویکھدا ہی پیا. جنگل چ چلا گیا اندروں آواز آتی ہے پتہ ہے خدا رک جا گناہ تو رب دے اتنے بھی ویکھدا ہی پیا. جب اسی اپنا یقین کامل کر لواں گے کہ میرا رب میرے نال ہے، میرا رب میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل ہر جگہ ہر لمحہ ہر حال موجود ہے، اپنی تمام مخلوق کی نگہبانی بھی فرما رہا ہے اور اپنی تمام مخلوق کا علم بھی ہے کہ یہ اس ویلے کی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان کو تو اپنی عقل کے ترازو جگہ تو یا اپنے جو کوئی کمزور انسان ہے اپنے ذاتی کے نہ سمجھ کے منو دیوار کے پچھلے پاسے کا نہیں پتا تے اللہ کو بھی نہیں پتا کہ نہیں استغفر اللہ. اللہ عز و جل اپنی شیان شان ہر لمحہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے اور ہر بندے کے اعمال کو دیکھتے ہیں. بلکہ ساری مخلوق 18,000 مخلوق ہے میرے اللہ اپنی ساری مخلوق کا علم ہے. اللہ رب کائنات نے شان فرمایا اگر تو یہ عقیدہ رکھیا تو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو بہت بڑے گھاٹے جو جائے گا. اگر عقیدہ یہ بنا لیا کہ میرا اللہ میرے اعمال کو دیکھ لیا ہے پھر تیرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، یقیناً تو گناہ معصوم ہو جائے گا. فَلْيَصْبِرْ آیت نمبر 24 فَلْيَصْبِرْ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اگر کل جب تم ٹھکانا تیرا ہے جہنم سے ڈالا جائے گا پھر باقی کو صبر کر تے بھاوے کی ہو بکار کر نہ تم تے صبر کا فائدہ ہونا ہے کہ نہ کی ہو بکار نہ تم کچھ فائدہ ہونا ہے. پھر اس جہنم کے وچوں بھائی یستعتبوا فما من المعتبین. اگر تو اس میرے رب کو منانا چاہے گا نا تو پھر رب کو منا سکتا بھی نہیں. بڑی معروف مثال اکثر علماء کرام سمجھا واسطے فرماتے ہیں. حضرت بہنو الدلہ علیہ رحمہ ایک روز شہر کے اندر بس کے اندر کھڑے ہارون رشید بادشاہ گزریا. پوچھا بابا جی آپ کدھر؟ بابا جی فرماتے ہیں میں مخلوق کی صلح کروانا آیا ہوں. شام ہو گئی. پھر پوچھا بابا جی سناؤ جس کام آئے سو کی بنے؟ حضرت بہلول دنا علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج وہ جو پیا مانتا کرے نہیں مانتے. کچھ وقت گزرے گا، کچھ وقت گزرن تو بعد حضرت بہلول دنا علیہ رحمہ قبرستان میں گیا. پھر سوال کیا بابا جی آج کدھر؟ فرمایا آج بھی صلح کروانے آیا. شام ہو گئی. پھر پوچھا بابا جی کی بنے؟ بابا جی فرماتے ہیں آج قبرہ والے جو منتے نہیں بنا وہ نہیں منتا. اور میرے بھائی آج زندگی جو نہ منا رہے اور یہ رضا والے کم کر لائے کل قبر کے اندر جاتے جو سارے نہیں کہنا ہے. اور آپ کے لیے فرمایا پھر پوچھے مرنے والی کر پھر ایسے ہی طرح جب جہنم جنا دیتے جاتے تو پھر تو سارے ہی کہنے کے کہ یا اللہ معاف کر. ایک باری دنیا سے بے ہونا سی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. رب کے لیے فرمایا پھر تیرا منانا فضول ہے، پھر تیرا منانا کم نہیں آئے گا. آج مالک کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، استغفار کر لے. آج کریم ذات اپنی رحمت کا دروازہ کھولے لے. آواز دے رہی ذات ہے تو میرے منانے والا ہے تو میرے گناہوں کی معافی منگنے والا میں انہیں معاف کر دے. ماں آج وقت ہے انشاءاللہ کل اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
تو آیت نمبر 25 دے حوالہ کرنا پڑی ان سمجھو کہ پورے رکوع دا چھوڑے دے اندر انشاءاللہ عز و جل کل بیان کی طرح کا واحد دعوانا